السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ آج ہم کچھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کیا ہوا جب یہ معاملات کافی آگے بڑھ گئے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور پاکستان کی طرف جو انڈیا نے اپنے اٹیک موڈ میں چلا گیا تھا، تو وہاں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جس حد تک جو ان کی ان سم ویز آنرنگ دا سیکریسی جو ہوتی ہے، وہ چیٹم ہاؤس رولز ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ریکویسٹ کیا، جو ہمارے یو این کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں امبیسڈر صاحب، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین یہ آپ کو تھوڑا سا سناتے ہیں ہم کہ یہ ایک میسج جب آیا کوٹ لکھپت جیل سے انڈین لیڈرشپ کو گیا، اس میں 5 پوائنٹس تھے بڑے کلیئرلی۔ ایک تھا کہ جو سملا اگریمنٹ کی وائلیشن تھی، جو انڈیا نے 2019 اگست میں کہا کہ جی ہڑپ کرنے کی کوشش کی مقبوضہ کشمیر کو۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو آپ نے ابینس میں کیے وہ انلیگل اور وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی، اور آپ تیسرا یہ کہ آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، جبکہ آپ جموں اور کشمیر کو کانسٹنٹلی آکیوپیشن وہاں کی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ انڈین ریلکٹنس ٹو ایکسیپٹ پاکستان آفر، جب پاکستان نے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے آفر کیا کہ جی آپ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کروائیں پہلگام کے حوالے سے، تو اس سٹیٹمنٹ نے کہا کہ یہ بڑا زبردست اقدام تھا، لیکن آپ نے مانا نہیں اس کو۔ اس کا مطلب کہ آپ جو فالس فلیگ آپریشن، اس کا مطلب کہ آپ نے خود یہ کیا ہے، اگر آپ وہ ایک جو ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہے وہ آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ یہ سٹیٹمنٹ تھی۔ پھر یہ کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے، جو 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، یہ جنگ جو ہے یہ ایک سوسائڈل جنگ ہے۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آئی کوٹ لکھپت جیل سے میرا خیال 10 مئی کو، اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے فارمر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی، یہ ان کی طرف سے آئی۔ تو یہ الحمدللہ بہت اچھا یہ معاملہ رہا کہ ملک جو تھا ایسے ایک متحد ملک تھا، ڈزنٹ میٹر سیاسی جماعتوں کی کیا پوزیشنز تھی، کس طرف تھے۔ تو یہ الحمدللہ اس کے بعد ایک اور بریفلی آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے میچورٹی جو ہے وہ اور ریسٹرینٹ اور مورل کلیئرٹی تھی، وہ انہوں نے اپنا جو ڈیمونسٹریٹ کی، جس طریقے سے پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا کرائسس کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس جو آرمی کی، ایئر فورس کی اور نیوی کی ہوئی، اس کا کہا کہ دیٹ واز اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان، اور جس طرح ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کو کیا ہینڈل، اور کہا کہ ہم نے اس کو آئی سلوٹ the people who put their lives to defend the country۔ پاکستان کی فوج کی تعریف اور پاکستان کی جو حکومت کی پالیسی تھی اس کی تعریف، اور جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ اور یہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ دس از دا اسپرٹ جو کہ پاکستانی اسپرٹ ہے، یہ اسپرٹ ہے جو ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہے، اور بڑی دعا ہے کہ یہی اسپرٹ آگے چلے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین ریجنل پیس انیشیٹو کے، ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین، کنوینر، جنہوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لقب ہیں، لیکن انہوں نے کافی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان امریکہ، پاکستان انڈیا، پاکستان افغانستان پر بڑی اہم انہوں نے ٹریک ٹو جو کانفرنسز ہیں وہ منعقد کیے ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی کے پالیسی جو تھنک ٹینک ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں رؤوف حسن صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ جی، تو ناظرین یہ جو پاکستانی جس طرح یعنی ایک متحد ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے اچھی بات ہے، بڑی ضروری بات تھی، اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ وہ ہم حنا ربانی کھر صاحبہ کا دیکھ رہے تھے، کل انہوں نے انٹرویو کیا طالب حسین نے، کل تھا یا پرسوں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتی ہوں جس کی جو سپیس ہے اس کو وہ ملے، اور ہم بھی یہی دعا گو ہیں۔ جی اب بتائیے جی، ہاؤ ڈو یو سی دس پاکستان انڈیا تھنگ؟ ویئر آر وی ناؤ؟ I think we've come back from the brink. We were at the brink actually. See, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہمارے پاس شاید اتنا وقت بھی نہ ہو، لیکن اچھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی سینٹی جو ہے وہ پریویل کی ہے۔
لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ ذہن میں ہیں اور میں نے اس میں سے کچھ آج اپنے آرٹیکل میں بھی اٹھائے ہیں کہ جی وہ میں نے دیکھا نہیں. وہ سینٹی جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کیا 3.5 دن جو ہم بیٹھے انتظار کیا ہے ہم نے, اس کو میچورٹی کہیں گے یا کہ اس میں کوئی ہماری اسٹریٹجک انکیپیسٹی تھی جس کو کہ ہم ٹائیڈ اوور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بہر صورت اچھا ہو گیا. لیکن میری جو کنٹینشن بڑی سمپل اینڈ اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امبیرسمنٹ ہے یہ انڈیا بھی ابزارب نہیں کر سکے گا اور یہ امبیرسمنٹ جو ہے اس کے ویسٹرن پیٹنٹ جو ہے وہ بھی ابزارب نہیں کر سکے. یہ بڑی اہم بات ہے, امبیرسمنٹ ہے. اور تھوڑا سا میں وہ کہہ دوں جو آپ نے فرمایا اسٹریٹجک کلیئرٹی کے یا انکیپیسٹی کے حوالے سے, دیکھیں اس کو ہم سم آف اس بڑی کلوزلی ہم دیکھ رہے تھے, وانٹیج پوائنٹس مختلف تھے. تو یہ اس میں ٹائم جو لیا وہ اچھا کیا. اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو ٹائم ہم نے لیا اس کے بعد ہم مودی صاحب کو تھینک یو مسٹر مودی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو حرکت کر دی 9 کی رات کو, یعنی کہ صبح 10 کو, پھر تو ایک ڈبل اگریشن میں چلے گئے نا. یہ آپ نے کچھ لوز نہیں کیا, یو اونلی گینڈ بائی ویٹنگ فار دوز 2. اور یہ ویٹنگ بھی رؤف حسن صاحب اصل میں ویٹنگ تو نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے ڈرونز مارے اور ہم نے ڈرونز مارے. ایکچولی وی آر جسٹ فوکسڈ آن جو فل فلیج اٹیکس تھے, لیکن اس کے درمیان یہ تو نہیں کہ جو 48 گھنٹے یہ گزرے 72 گھنٹے ادھر کچھ ہو نہیں رہا تھا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ڈرونز آپ کے علاقے جو کوشش کی اور کہیں مارے وارے بھی. ہمارے لاہور میں جو ایئر ڈیفنس کا جو تھا پرانی ایئرپورٹ میں وہ, جی ہاں, ادھر ہمارے شہادتیں بھی ہوئی. اور ہم نے بھی پھر جا کے وی وینٹ ود many more drones. تو میرا مطلب کہ اینی وے وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے, بٹ جو آپ فائنلی بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے جو کلیئرٹی ہم نے اس دفعہ ڈیمونسٹریٹ کی ہے, there was no question, ایک بالکل ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا کہ یہ نیو نارم جو ہے یہ اسٹیبلش ہونے نہیں دینا. میرا مطلب نا دیکھیں نا یہ تو, اینڈ فائنلی دیٹ از ویئر وی آر. اور جو آپ نے بات کی نا یہ بالکل فیکچولی کریکٹ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ویسٹرن ان کے لوگ ہیں علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے who's very different in all. اگر اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ جو ابزارپشن, میرا نہیں خیال کہ ابزارپشن ہوگا تو اس کی کیا شیپ لیتا ہے, وہ جو ریسپانس اینڈ ریئیکشن جو ہے ایکچولی اسی کے اوپر ہی میں نے آج آرٹیکل بھی لکھا اور ہم نے کہا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ چیلنج ہے اور ہمیں بیٹھ کے ریکیلیبریٹ کرنا چاہیے. 2-3 چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں. اب جو چائنا نے جس طریقے سے آپ کو سپورٹ کیا ہے اس وقت, ایک ڈیوریبل, ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور کے اوپر سامنے آیا. پلس ٹرکی. اچھا, دوسری بات ہے ٹرکی, انکریڈیبل. جہاں تک امریکن سپورٹ کی بات ہے, امریکن انٹرونشن کی بات ہے, انہوں نے کیا. تو پہلے ان کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں موجود تھا اور اس نے کہا انڈیا کے پاس ریٹیلیشن کا رائٹ موجود ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی موجود ہے جو انہوں نے کہا, اور انڈیا نے پھر مطلب ریٹیلیٹ تو نہیں کیا, انہوں نے تو اٹیک کیا انہوں نے. تو آخری 3-4 گھنٹوں میں جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, when Pakistan went after the Indians, تو وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ ڈسپریشن ہو گئی کہ جی اب آپ سیز فائر کریں, اور پاکستان نے سیز فائر کی میچورٹی بہت ٹوٹلی کنسیڈڈ. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی امریکہ یا ٹرمپ نے ہمیں سپورٹ کیا یا ہمیں بچانے کی کوشش کی یا نیوکلیئر وارفیئر جو ہے, نیوکلیئر ایک کنفیگریشن ہے, اس کو میں اس سے بلیو نہیں کرتا, میں اس سے اگری نہیں کروں گا. یہ ان کی ایک اپنی اس وقت ایک ڈیسپریٹ موو تھی بیکاز دے ڈڈ ناٹ وانٹ اینی فردر مالنگ آف انڈیا, بیکاز انڈیا کی مالنگ ہو رہی تھی. نہیں 100%, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی اس وقت ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے چلو 10 دن کی جنگ میں چل جائیں, ہم نے کیا نا جو صحیح کیا. تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی جو الف بے جانتا ہے گلوبل پالیٹکس کی وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا نے ملیٹریلی کائنیٹک فرنٹ پہ ایک اسٹریٹجک پاز لیا ہے. لیکن انڈیا اگر آپ دیکھیں جو کہ انفارمیشن, ایک تو یہ تو ملٹیپل فرنٹ وار ہے اور کنٹینیوئنگ وار ہے. جو I would pick up from here, continuing war, this is the important thing. So اس continuing war کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں وہ جو آپ نے شروع میں باتیں کی ہیں ساری, اور جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جس سلسلے میں ذکر کیا ہے اور بات کی ہے, یہاں آپ کو یونٹی کی ضرورت ہے, یہاں آپ کو ہوموجینٹی کی ضرورت ہے. میں بریک لیتی ہوں, پھر میں آپ کے پاس I don't want to impart thought in the middle. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. یہ بات تو کلیئر ہے کہ انڈیا جو حملہ کیے ہوئے ڈپلومیٹک انفارمیشن لیول یہ سب جگہ پر
اس کا یہ ایک کنٹینیوس ہے مقابلہ ہندوستان کے ساتھ. تو جی کنٹینیوئنگ کا اب اس میں آپ نے کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ملٹری جو وہ ختم ہو گئے. Let's say کہ انٹریگنم ہے, as I have said in my article also, this is a temporary interregnum. اب اس انٹریگنم میں آپ نے اپنی پالیسیز جو ہیں, اپنا جو ٹیکٹکس ہیں, اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے. کیا ڈس یونٹی کے ساتھ آپ چل سکیں گے؟ اور جس طریقے سے یونٹی ہوئی ہے, انکریڈیبل, پلاٹ ایوری بڈی. اینڈ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, اس کا آپ رول دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. دے ٹوک دا وار ٹو دی انڈین فرنٹ ان دا سوشل میڈیا ڈومین. اور اس کے علاوہ ہمارے لیڈرز, خان صاحب کی آپ نے شاہ صاحب کا کہا ہے, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس پڑھی ہے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا ہے کہ جی وی اسٹینڈ ٹوگیدر. اور اس سے سنس دین آلسو وی ہیو کنٹینیوڈ ان دیٹ اسپرٹ, کہ جی اب اکٹھا کرنا. اب بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ. دس از امپورٹنٹ. ان کو چاہیے کہ انیشیٹو لیں, کہ یونیفائی کریں ملک کو, کیونکہ it's a continuing, I am again borrowing your word, it's a continuing war that we are fighting. اگر فوجی محاذ کے اوپر نہیں ہوگی تو پولیٹیکل ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر, انفارمیشن پہ بہت انفارمیشن محاذ کے اوپر آپ نے کرنا ہے. تو تمام لوگوں کو آن بورڈ لے. ایک فیلنگ آف ہوموجینٹی جو ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کریٹ ہوئی ہے, اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. انڈیا ہیز ٹیکن اے گڈ انیشیٹو. اب انہوں نے چونکہ ان کو مار پڑی ہے وہاں, تو انہوں نے 7 ٹیمیں اپنی بنائی ہیں, اور وہ جا کے, اور یہ ملٹی پارٹی ٹیمز ہیں, led by 7 different people. ششی تھرور ہے یہ سب. ششی تھرور, but I think we should learn from it. نہیں, ہم نے کی ہے in the past. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ کو چاہیے کہ ایک میجر اوفینسو آپ لانچ کریں. دس از دا مومنٹ آف ریکننگ فار اس. آئی تھنک اس کے بعد جو شیپ نکلے گی ملک کی, پھر وہی آگے جائے. جی, اور آن دی جو کولیبریشن فرنٹ کے اوپر آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ آپ جو چائنا اور ویسٹ کے درمیان ایسے آسولیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں چلے گا. آپ کو اسٹریٹجک جو سرٹنٹی ہے وہ آپ کو لانی پڑے گی اپنی تھنکنگ میں, کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایکچولی, بیکاز یہ ایشوز بنے ہوئے تھے نا پاسٹ میں, تھوڑے سے بنے ہوئے تھے, وہ اب نہیں ہونے چاہیے. رؤف حسن صاحب, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بات چیت تو بات چیت ہی ہے, جو آرکیٹیکچر ہے ہماری ریلیشن شپ کا, وہ تو اتنا مضبوط ہے اور اتنا آئرن کلیڈ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس آرکیٹیکچر میں. I go back to the times, I think نسیم, چونکہ آپ خود اسٹریٹجک آپ نے بہت کیا ہوا ہے, آپ کا ایک بہت پہنچ ہے. مجھے I remember اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ ہوا تھا یہاں, مجھے اس دن یاد ہے جبکہ پہلے دن خان صاحب نے اپنا ایک پیراڈائم, لارجر پیراڈائم بتایا تھا کہ this is what I want to do, this is how I think of Pakistan's future, کہ یہ ریجن میں ہے اور ہم نے یہاں آ کے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. اینڈ نیکسٹ ڈے آرمی چیف, the then army chief, stood up and contradicted all that. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا, انہوں نے کہا تھا. تو یہ جو ایمبیگوٹی ہے نا, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, بٹ دس ایمبیگوٹی آف اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے, دس مسٹ بی ایڈریسڈ. دس کرنٹ آرمی چیف اور جو بھی بات, یہ جو کرنٹ آرمی چیف ہے, ان کی 150% کلیئرٹی تھی کہ وہ پاکستان شوڈ گو, اور آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ, جو ایئر فورس کے, یہ سب مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. بہت خوشی ہے اس بات کو, کیٹیگوریکل وہ تھا. اور اللہ میاں جن باجوہ کو خوش رکھیں, لیکن میں کہتی ہوں شکر خدا کا وہ نہیں تھے اس وقت, سیدھی بات ہے. I don't mind saying that. That's exactly what I'm referring to basically, اور وہ ایک اتنا difficult moment تھا for the government in power at that moment, کہ مطلب آپ پرائم منسٹر کو کھڑے ہو کے ایک ایسی کنٹینشن, اور رشین پالیسی پہ انہوں نے اس کو اچھا. یہ جو آپ کا تھنک ٹینک ہے اور جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, مطلب دیکھیں نا, کچھ تو کام ہیں جو ہم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, حکومت کا جو بھی اپنا ہو معاملہ, کیونکہ انڈیا نے تو ایک انفارمیشن کا جو فرنٹ ہے, اس میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے تو ہر بات الٹی, ہر بات جھوٹ, ہر بات غلط, تو اس پہ تو اگین میڈیا ایکٹڈ ان اے میچورڈ مینر, مطلب وہ نہیں کیا جو انڈیا نے کیا ہے. وہ مطلب وہ تو انڈیا کراچی کیپچر کر چکے ہوئے تھے, وہ تو آپ کی کراچی, اسلام آباد سب کیپچر ہوا تھا ان کے لیے. آگ لگ گئی اور ایبسلیوٹلی ریڈیکولس. It is very unfortunate, but بہرحال بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اب ہم انشاءاللہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں UN میں.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب ہیں. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس وقت صورتحال وہاں کیا ہے؟ کیا وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از نارمل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ بہت بہت شکریہ. یہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا, اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ 22 تاریخ کو مقبوضہ کشمیر میں یہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کا جو کہ ان کی پلے بک ہے بھارت کی, ہمیں معلوم ہے, جس کو ہم بین الاقوامی برادری کو ہمیشہ سے بتاتے رہے, تو وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا 10 منٹ کے اندر اندر ہی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر الزامات کی ایک بچاٹ تھی, اور پھر ایک پروپیگنڈا تھا, اور ایک ریٹرک جو ایک نیشنل لیول پہ بھارت کی طرف سے. So we immediately were in touch with the members of the Security Council, with the Secretary General in particular, اور یہ تمام چیزیں پیرالل میں چل رہی تھیں جو کہ اسلام آباد میں اور کیپٹلز میں جو کانٹیکس تھے. سو ہم نے شروع سے ہی یہ الرٹ کر دیا تھا سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرس کو, سیکرٹری جنرل کو, کہ یہ ان کا پرانا جو رویہ ہے, بیہیویئر, اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی ڈائریکشن میں جائیں گے جو 2019 میں پلوامہ کے بعد, اور یہ پھر جس طرح واقعات ایوالو ہوئے, جو ڈیولپمنٹ جس طرح سامنے آئیں, اٹ واز پروون. اچھا, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ادھر مطلع کر دیا تھا لوگوں کو کہ معاملات ایسے گڑبڑ کی طرف چلے گئے ہیں, تو کیا جب آپ نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا کے پہلے اٹیک کے بعد تمام معاملات جا رہے ہیں کانفرنٹیشن کی طرف, انڈیا کی طرف سے اٹیک کی بات ہو رہی تھی, تو کیا آپ کو وہاں سے کوئی تسلی دی گئی تھی؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز, کسی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم صورتحال کو سنبھال لیں گے؟ The response was very, I would say, encouraging and in the right direction. کیونکہ سیکرٹری جنرل کے ساتھ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک ہفتے میں 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی, اور ان کو میں نے فلی بریف کیا. پھر اسی 2 ملاقات کے بیچ میں سیکرٹری جنرل کی پرائم منسٹر سے فون پہ بات ہوئی, اور جو دوسرے ممبرس تھے سیکورٹی کاؤنسل کے, ان کی بھی فیڈ بیک یہی تھی. بیسکلی ایوری ون واز کنسرن, اور ایوری ون was conveying this message basically to both sides, which was in line with what we were saying, کہ اس سچویشن کو آپ کو تحمل کے ساتھ اور تھرو ڈائلاگ اور پیسفلی ایڈریس کرنا ہے, نہ کہ یہ آپ ایک ایسکلیشن کی طرف جائیں اور تنازعات کو اور بڑھائیں. تو سیکرٹری جنرل کا یہ ایک بڑا کنسسٹنٹ میسج تھا, اور جو ہمارے دوست ہیں دوسرے جو ممالک ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں بھی تھے, بڑے ممالک بھی ہیں جو P5 ہیں, سب کی جو کامن میسیجنگ تھی وہ یہی تھی کہ اس سچویشن کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے. سیکرٹری جنرل نے جو اپنی آفر کی تھی گڈ آفیسرز رول کی, اس کو سپورٹ کیا جائے, اور دونوں ملکوں کو یہ ان کی یہ ایک کال تھی کہ you de-escalate the situation. This is what Pakistan was actually saying. جی, یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی, اہم بات آپ نے فرمائی کہ آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو مطلع کر رہے تھے جو صورتحال ہے, اور ایک جنرل آپ نے سچویشن بیان کی, وہ ویورز سن چکے ہیں, پہلے بھی پڑھ بھی چکے ہیں اس کے بارے میں. یہ بتائیے اسپیسیفک اگر آپ ہمیں بتا پائیں, مثلا انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, بڑا سیریس معاملہ ہے, اور انڈیا نے تو کہہ دیا, خط لکھ دیا کہ ان ابینس ہم نے کر دی ٹریٹی. تو ٹریٹی کے معاملات پر جو ایک سیریسنس تھی, کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز تھے ان میں سے کسی نے آپ کو کچھ کہا کہ جی اس پر کیا کیا جائے گا, کیا نہیں کیا جائے گا, آپ کو کوئی تسلی دی کہ ہم یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں ایز فار ایز دی انڈس واٹر ٹریٹی از کنسرن, اور جو UNSC کے پرماننٹ ممبرز ہیں particularly on the Indus Water Treaty. اس میں زیادہ تر لوگ جو بولے, جنہوں نے اس پہ کامنٹ کیا, they clearly said کہ they would like the respect for international law and the respect for
the obligations that are there for member states under bilateral treaties. So it was very clear. اور بعض ممالک نے اس سے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ this is a serious matter. It relates to actually the peace and stability in the region. کیونکہ جس طرح ہم نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، اور جو ہم نے بتایا بھی تھا کہ جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ایز این ایکٹ آف وار. So there was a clear sense among the members of the international community کہ یہ جو ایکشن ہے یہ this was in violation of international law and the violation of the treaty itself. سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی اس کے اوپر کافی خدشات کا اظہار تھا. جو ہماری بات چیت ہوئی سیکریٹریٹ کے اندر جو سینئر آفیشلز ہیں ان کا اس کے اوپر کافی کنسرن تھا. سو آئی وڈ سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا اگر آپ بات کریں تو کلیئرلی دی اوپینین واز اگینسٹ دس ان لافل ڈیسیژن دیٹ انڈیا ہیز ٹیکن. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب ہیں. یہ اہم بات آپ نے فرمائی کہ لوگ جو تھے جو وہاں یو این ایس سی کے ممبرز تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہاں معاملہ اہم ہے, سب نے اگری کیا, لیکن اگری کرنا ایک بات ہے, اس پر جو معاملہ ہے اس پر عمل درآمد کروانا وہ اور بات ہے. جیسے کہ ہم نے غزہ کے معاملے میں دیکھی باتیں کہیں ہوئی ہیں کہیں نہیں ہوئی, لیکن جس کے ہاتھ میں فورس ہے تو وہی اپنی بات منوا رہا ہے. تو ان دس کیس پاکستان کے سامنے جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, ورلڈ بینک جو کہ اس ٹریٹی کا مطلب وہاں ہوئی ڈپازٹ وہ اس کا اگر ہم کہیں کہ ان اے سینس گارڈین ہے, انہوں نے تو کہہ دیا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے, وہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ اس میں یہ جو ابینس ہے وہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی, لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ورلڈ بینک جب تک دونوں پارٹیز متفق نہیں ہوتی ہم کسی معاملے کو کسی طرف نہیں لے جا سکتے. تو اس کے بارے میں کیا وہاں بات چیت ہوئی یو این ایس سی میں؟ دیکھیے میڈم, آپ نے وہ اسرائیل اور غزہ کا ذکر کیا, اکثر لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور ایک تو چیز خیر پوری جو ڈیولپمنٹس اینڈ ہاؤ آل آف دس ایوالوڈ اینڈ ہاؤ پاکستان رسپونڈیڈ ود such force and determination and the way things have come out. جو پاکستان نے جس طرح کنونشنل سائڈ پہ بھی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں بالکل کلیئرلی واضح کیا, اور وہ جو ڈیٹرنس ہے اس کو بھی ری اسٹیبلش کیا. سو وہ اس سینس میں تو کوئی کمپیریزن ہے نہیں, بٹ آئی ہیو بین ٹیلنگ آور فرینڈز اینڈ آلسو انٹرنیشنل میڈیا کہ اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں دونوں سچویشنز میں تو ایک کمپیریزن بالکل واضح ہے, اور وہ کمپیریزن یہ ہے کہ یہ دونوں سچویشنز جو ہیں اللیگل فورن آکوپیشن کی سچویشنز ہیں. دونوں سچویشنز میں دیر از اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیٹ از انوالوڈ وچ ہیز ناٹ بین آنرڈ, اور ایک سپریشن ہے, ایک اوپریشن ہے فرام دی آکوپائرز اگینسٹ the people, on Palestinians on one side and Kashmiris on the other side. So actually this has helped us, this whole episode is actually it has catapulted Kashmir back onto center stage. بالکل اسی پر اپنے IWT اور sorry to نہیں فرمائیے IWT اور World Bank President کی بات کی. I am sure you would have seen his recent interview in which he was asked about this, and I mean, he said very clearly, I think it couldn't be clearer than that, کہ جی جو ورلڈ بینک کا اس میں کیا رول ہے, اور جو انڈیا کا جو ڈیسیژن ہے to put this into abeyance, it has no legal basis. ہاں بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ very clearly. جی جی بالکل اس ٹریٹی کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ بالکل. بہرحال وہ تو دیکھا جائے گا انڈس واٹر ٹریٹی. یہ بتائیے گا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1172 جو 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پاس ہوئی, اس میں جو امن کی بات ہوئی ساؤتھ ایشیا میں, تو بڑی کلیئرلی یہ اس میں لکھا تھا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلمز جو سالو ہونے کی ضرورت ہے, کشمیر کا نام لیا گیا تھا اس میں.
تو کشمیر کے حوالے سے جو کہ از آبویسلی ایٹ دا روٹ آف آل دا ایشوز دیٹ آر دیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو اس پر کیا کہا گیا؟ اس پر UNSC میں کیا کشمیر پر بات ہوئی؟ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ایکنالج کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کشمیر پہ ریکگنیشن از دیر کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو ریزالو ہونا ضروری ہے، اور اب یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں وی ور ایبل ٹو ری انفورس دس پوائنٹ کہ آپ کا فوکس، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کا، سیکرٹری جنرل کا، سیکورٹی کاؤنسل کا فوکس صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ نے اس کو رائٹلی کنڈیم بھی کیا ہے. So the responsibility does not end there. We have to see کہ جی کس طرح یہ سچویشن ایوالو ہوئی، کس طرح انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ کرتے ہیں، to attain some of their strategic objectives. So we have highlighted this point, and I think it is globally, it has come out very clearly that at the backdrop of all of this and these recurrent situations in which Pakistan and India are confronting each other every couple of years is the Kashmir dispute. Unresolved Kashmir dispute. آپ کو durable peace اور stability South Asia میں چاہیے، اور if everyone is saying that that is an objective, then there should be serious concerted efforts کہ آپ کشمیر کے اوپر اس معاملے کو حل کروانے کی کوشش کریں. میرا خیال میں واضح طور پہ سامنے آئی ہے، آپ نے دیکھا جب سیز فائر ہو گیا تو بہت سارے ممالک جو کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کالنگ فار سیز فائر، دی امریکن اسپیشلی، ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں دے آر ویری انسٹرکٹیو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویلکمنگ سیز فائر، ایٹ دا سیم ٹائم دے آر سیئنگ دیٹ وی ایکسپیکٹ اینڈ وی کال آن بوتھ سائڈس ٹو سٹ ڈاؤن، ٹو ہیو اے ڈسکشن، ٹو ہیو اے ڈائلاگ، رینیوڈ ڈائلاگ، جس میں وہ بات چیت کریں. امریکنز تو انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ جی انڈیا اینڈ پاکستان ہیو اگریڈ ٹو ہیو وائڈر ٹاکس آن اے نیوٹرل وینیو. آئی مین نتھنگ کوڈ بی more clear than that. So everyone is saying, Secretary General نے بھی clearly کہا ہے کہ broader issues اور outstanding issues کو resolve کرنے کی ضرورت ہے، peacefully کریں، بات چیت کے through کریں. This is what Pakistan has been saying. So آپ نہ انڈیا کا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں، ماننے سے ہی انکاری ہیں کہ جی خود ریکویسٹ کی تھی اور سیز فائر کروانے کے لیے، اور پھر جو رول پلے کیا خاص طور پہ امریکہ نے بھی، اس کو ہی انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کو بھی انکار کر رہے ہیں کہ جی کوئی ڈائلاگ بھی نہیں کریں. جی بہت شکریہ امبیسڈر صاحب. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ معاملات پاکستان ہندوستان کے درمیان یقینی طور پہ اب سینٹر سٹیج انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہمارا اسی پر فوکس رہے گا. بین الاقوامی سطح پر کیا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر خانے میں کیا ہوتا ہے، چاہے سیکیورٹی کا معاملہ ہے، چاہے پولیٹیکل معاملات ہیں، ہر جگہ اس کی جو ہے گونج سنائی دے گی. پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کشمیر کے معاملے کے حوالے سے، اور ہماری نظر اس پر رہے گی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.